ذرا مسکرا کے پھر بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ گنگناتا ہوا یہ چمن سے کون نکلا کہ ہر بڑی مائلے گفتار نظر آتی ہے، روش روش نغمہ طرب ہے، چمن چمن جشن رنگ بو ہے، تو یوں شاخوں پہ غزلیں خرا کلی کلی گنگنا رہی ہے، کلی کلی گنگنا رہی ہے، کلی کلی گنگنا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جب صاحب علی صاحب قبلہ نام پڑھ رہے تھے، جب چاک رہے تھے، تو معلوم یہ ہو رہا تھا کہ گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہے۔ موصوف اپنے حسین لہجے میں، اپنے حسین آواز میں، سنہرے انداز میں، مزین آواز میں اس طریقے سے آقا کی تعریف و توصیف بیان کر رہے تھے، معلوم یہ ہو رہا تھا کہ گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نعتیہ شاعری کے لیے ریاضت کی ضرورت نہیں بلکہ عبادت کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان رسول کی عشق و محبت میں اس طریقے سے مستغرق ہو جاتا ہے تو شعر و شاعری کرنے میں اسے ذرہ برابر بھی دشواری پیش نہیں آتی ہے۔ ذرا سرکار کے نام پر ایک مرتبہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ شاعر کہتا ہے اس شہر میں بک جاتے ہیں خدا کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے، یہ مصر کا بازار نہیں کوئے نبی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں الفاظ کے تنگ دامن نظر آتے ہیں، اور کہنے والا بس اسی پر کہتا ہے لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ دیوانگی شوق میں وہ نغمہ کر بلند، دیوانگی شوق میں وہ نغمہ کر بلند، ایک روح توڑ جائے رگے کائنات میں، لے کر حریم حسن میں آوہ جو نور شوق، سرتا قدم جو غرق ہو نور حیات میں، اور تاریکیوں میں عزم پر انوار لے کے آ زندگی کی دولت بیدار لے کے آ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، آتا ہے جب بھی نام محمد زبان پر، رحمت برسنے لگتی ہے میرے مکان پر، اور یہی سوچ کر بنا ہوں ثنا خان مصطفیٰ، اس کا اثر پڑے گا میں۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، میں کسی بھی مجلس میں، کسی بھی محفل میں جب نظامت کے طور پر مدعو کیا جاتا ہوں تو میں امام حسین کا اور ان کے تمام قبیلے والوں کا تذکرہ اس لیے کر دیتا ہوں تاکہ اگر اس مجلس میں کسی آدمی کی شوگر زیادہ بڑھ گئی ہے تو امام حسین کے نام پر کم ہو جائے، امام حسین کے نام پر کم ہو جائے۔ اب آپ حضرات بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو علماء کرام سے جلتے ہیں؟ کوئی نہیں جلتا ہے نا، اس لیے کہ دنیا کا جائزہ لیا جائے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ علماء کرام کی چغلخوری کرنے والے، غیبت کرنے والے بہت سارے قسم کے لوگ ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن میں علماء سے نفرت کرنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ تمامی اہل اسٹیج والے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، دنیا چلتی ہے، چلانا ہے میرا کام، زین العابدین کا بیٹا ہوں واجد علی ہے، زین العابدین ہے، واجد علی ہے میرا نام۔ اور چونکہ جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے خطیب و امام حضرت مولانا بلال احمد صاحب قبلہ علیمی ماشاءاللہ بہت ہی حسین لہجے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت مولانا طیب احمد صاحب قبلہ علیمی بھی منبر نور پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تمامی حضرات بڑے ہی پرسکون، بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں سماعت کر رہے ہیں۔ میں مولانا بلال احمد صاحب قبلہ کے حوالے سے ایک شعر پڑھتا ہوں۔ بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور امام کی برائی بھی کرتے ہیں، اور دنیا کا جائزہ لیا جائے تو بہت سارے ایسے قسم کے لوگ ہیں، دولت مند ہیں، غنی ہیں، سخی ہیں۔ دولت مند لوگ امام لوگوں کو اپنے آگے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ میں شعر کے ذریعہ ان بیوقوفوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، غرض تو کوئی چھپا ہے احترام کے پیچھے، ضرور مقصد کچھ ہے سلام کے پیچھے، تو اپنے گھر کا کروڑ پتی ہوگا مگر نماز پڑھنی پڑے گی انہیں امام کے پیچھے، نماز پڑھنی پڑے گی انہیں امام کے پیچھے، نماز پڑھنی پڑے گی انہیں امام کے پیچھے۔ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، مسکرا کے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں پڑے جو سوئے ہیں ان کو جگا دو، اگر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرے شبنم کو بھی ایک دریا بنا